کراچی میں شہری کی غیر قانونی طور پر ڈپلیکیٹ سم نکال کر اس کے بینک اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے نکالنے کا فائنینشیل فراڈ سامنے آیا ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ سم دوبارہ جاری کرنے میں مجرمانہ غفلت نے درخواست گزار کے بینک اکاؤنٹ تک براہ راست دھوکہ دہی کی سہولت فراہم کی، جبکہ بینک مستعدی سے مشق کرنے میں ناکام رہا۔ خدا کی پناہ ہو سکتی ہے ہم نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کو بھی ابیوز کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ میرے پاس وہ ایک زمانے میں تھا، وہ میرے دفعہ کر دیا، وہ کریڈٹ کارڈ تو فلانا کارڈ تو پتہ نہیں نا، سیل فون میں اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اپنی قوم کی صفات جن میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ان کو ہائی لائٹ کرو پوری دنیا میں کہ آؤ یہ ہمارے ہاں پریکٹسز ہیں، آؤ اور ایسا یونیک ملک وزٹ کرو۔ گوشت میں ٹیکے لگاتے ہیں، کیمیکل والا دودھ پلاتے ہیں، دوائیں 2 نمبر، غذائیں 2 نمبر، سبحان اللہ۔ اچھا ڈیجیٹل اکانومی تو پیپر لیس اکانومی، تو ہو کیا؟ ہر چیز کو ابیوز مس یوز کرنا۔ دیکھو ان کو رولز اور ریگولیشنز ہوں بھی تو ان پہ عمل درآمد کوئی نہیں کرتا۔ اچھا تو یہ ایک رونا ہے، جدھر چلے جاؤ۔ یا مجھے چند بات سنو، آپ اپنے ریسرچر سے کہنا اس ملک میں 3 کام گنوائے جو بالکل عمدگی سے ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار فلانا کربا پروری رشوت حرام، میں ان کی بات نہیں کر رہا، 3 صرف 78 سالہ تاریخ میں 3 کام ایسے گنواؤ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو یہ ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، بس اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے ٹھیک جی۔ نیکسٹ، وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ 1.2 ارب ڈالر کی اگلی IMF قسط دسمبر تک ملنے کی توقع ہے۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ شاریے نہیں مکدے ہیں، توقع ہے، ہائے صدقے جاواں، توقع کا دی ہے۔ اچھا یہ رہ گیا قومی مفاد، تو مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے لیے میں اور آپ مریم کافی نہیں ہیں قومی مفاد کے خلاف کام کرنے کے لیے؟ بات نہیں، IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، آپ خود کافی نہیں ہیں، میرے ہوتے ہوئے کیڑا قومی مفاد؟ کسی بھی ان پڑھ ان گھڑ جس کی 0 تربیت ہے، جو بھوک ننگ کی پیداوار ہے، شاعر کا وہ شعر ہے نا، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ یہ حرام کھانا، یہ کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کربا پروری کرنا، یہ حصے لطافت کی بربادی ہے۔ آپ کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی انٹرویو نے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا اور کسی اور کا بچہ بالکل ایکول ہوں، کوئی ایک اس نے تو ایک مفروضے پہ بات کی تو، اور بالکل ایک جتنے مارکس ہوں تو، اور آپ سے پوچھا جائے کہ جی کیا کرنا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا میں یہ پتہ کروں گا کہ اس بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو وہ، if they are equal، پھر میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے برابر ہے تو کر لو، یا ایک آدھ ٹیسٹ اور لے لو۔ یہ مر چکا ہوتا ہے آدمی، اس کی موت واقع ہو گئی ہوتی ہے۔ ضمیر فروشی آسان ترین کام ہے۔ اچھا یہ اب یہ جو بات کر رہے ہو کہ بجلی چوری روکو، ٹیکس نیٹ بڑھاؤ، تنخواہ دار طبقے مزید یا اپنا بوجھ کٹا یا غربت ٹیکس دے، بے روزگاری ٹیکس، بے روزگار ہو ٹیکس دو، بھوک ٹیکس لگے، خدا کا خوف کرو۔ تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلرز، ریٹیلرز، برآمد کنندگان، ان کو کیا کہتے ہیں، ایکسپورٹرز یا نہیں، ہاں ایکسپورٹرز کے مجموعی ٹیکس سے تقریباً دگنا، اور روایت بہت خوفناک آ جائے گی، اور وہ شروع ہے۔ ان کے پراپر پیکج ہوتے ہیں، یہ وہ سارے، وہ اداروں کو کہیں گے ری وزٹ کرو، ہمیں نہیں چاہیے، آدھا کیش میں دو، آدھا فلانا دو۔ اچھا
ایکسپورٹرز کے مقابلے میں 3 گنا اور ریٹیل ہول سیل سیکٹر کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ. اور تسی کی کر دے ہو؟ وہ بھائی وال نے تواڈے تنخواہ دار طبقے نے پچھلے سال 545 ارب ٹیکس دیا. رواں برس ٹھیک ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ 600 ارب. کہتے ہیں IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط. قومی مفاد کے خلاف اس ملک کی اشرافیہ عوام دشمن ہے. اور مجھے اب آ کے یہ شک پڑنا شروع ہوا ہے، اب سے مراد پچھلے 10-15 سال، کہ عوام کو جاہل رکھنا، ان کو خستہ حال رکھنا، ان کو پسماندہ رکھنا تاکہ ان کے انگوٹھے کے نیچے رہیں. وہ جو میرا وہ جملہ بڑا کہ جس کے پاؤں کے نیچے زمین، سر کے اوپر چھت اپنی نہیں، اس کا ووٹ کیسے اپنا ہو سکتا؟ وہ چھوٹا موٹا لال ہے جی کو نوکری کا، کو فلاں کا، کو ٹمکاں کا، کو ماڑا موٹا ٹھیکا، کو بچے کو نوکری فلانا ٹمکانا، یا اگر تھانے دار کوئی کرے گا خباثت تو MPA کا فون کرے گا چھڈو چھڈو چھڈو، اپنا کمی ہے، اپنا ووٹر ہے. یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اگر ان کو قوم اور ملک کے مستقبل سے دلچسپی ہو، ان کی نیندیں اڑ جائیں کہ کس قسم کا مٹیریل. اب بات سنو، تمہارے سول سروس کے امتحانوں میں، تمہارے عام امتحانوں میں جس قسم کے ریزلٹس آ رہے ہیں، تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے؟ لیکن نہیں، اپنیاں دیہڑیاں، اپنا سروائیول، ذاتی سروائیول، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حسن صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ اگر PTI درخواست دے تو عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف رہنما PTI اسد کیسر نے بھی ایک ٹی وی شو میں کہا کہ ری الیکشن کرا دیں، اگر نون لیگ ایک سیٹ بھی جیت گئی تو سیاست چھوڑ دیں گے. اچھا، اسد کیسر نے تو اپنے جیسی موٹی تاجی بات کی ہے، سب کو پتہ ہے کون سی نئی بات ہے. البتہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اس نے جو کہا ہے کہ PTI درخواست دے تو عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ جو وفاقی وزیر ہے، اس بندے پہ، اس قوم پہ ایسی کیسی چیز نازل ہوتی ہے. PTI درخواست دے، کوئی اچھا ایک جیسچر، بنی گالا شفٹ کر دو. اپنا مستقبل یاد رکھو، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سورج زوال پذیر ہوتے رہتے ہیں، ذہن میں رکھو. اچھا، گریس بھی کوئی چیز ہوتی تو پھر درخواست کرو تو آپ اچھا درخواست کی کنوں آپ کر لو، کیڑی توپ ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، وہاں تھوڑا زیادہ ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی، میں نے بھی جاولا کے زمانے میں جیل کاٹی ہوئی ہے، پتہ ہے مجھے. لیکن بیسیکلی اگر میرے پہ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور کر دیا جائے کہ تم نے اس کمرے سے نہیں نکلنا، تو میں تو 6 مہینے کے اندر اندر میرے اعصاب جواب دے جائیں. چونکہ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے ایک، یو کی ناٹ ڈو دس، ختم، یو آر کنفائنڈ ٹو دس پلیس. وہ جتنی مرضی آسودہ آرام دہ خوبصورت ہو، تو کرنا ہے تو کر دو. باقی پھر جو تم کر سکتے ہو تم کرتے رہو، جو قدرت کر سکتی ہے وہ کر لے گی اگر اس کا موڈ بنا، باقی چلتا رہے گا.